الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج توفیق خداوندی سے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے سبق میں ہم نے جہاں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا تھا وہاں سے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کا ربط 16ویں پارے کے ساتھ ہے، اگرچہ اس کا آغاز 15ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس میں 3 اہم کام پیش آئے۔ ہم صرف وہ کام اور اس کے حوالے سے جو سبق ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور رستے میں مشکلات پیش آئیں تو ان پر صبر کرنا۔ محدثین نے طویل اسفار کیے حدیث کی تلاش میں، محدثین کو ملنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں چند قدم چلنا پڑے تو ہمیں مشکل لگتا ہے، گھر میں ہاتھ میں علم پہنچ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم حصول علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا قرآن کریم کے اس اسلوب سے کہ جیسے یہ ظاہری کائنات کا نظام چل رہا ہے، ایسے ایک باطنی سسٹم بھی ہے جس کا عام ظاہر جو اوپر نظر آتا ہے اس کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ نظام اس کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابدال ہیں اور جن کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، اور یہ سارا جو تکوینی نظام ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم ضرور ہے جو باطنی اور روحانی طور پر بھی چلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس پہنچے، تو اب وہاں سے جب اکٹھا سفر سٹارٹ ہوا تو پہلا ہی واقعہ ایسا عجیب پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس پر خاموش رہنا بنتا نہیں تھا کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے بڑی خدمت کی، عزت کی، پیسے نہیں لیے، اور انہوں نے آخر میں اس کا 2 تختے اکھاڑ دیے۔ تو بڑا ناراض ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہے، ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے تختے اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اس پر انہوں نے کہا جی یہ میری ڈیوٹیاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ رہ نہیں سکیں گے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا چلیں میں رہوں گا، آپ آگے چلیں۔ اگلا مرحلہ اس سے بھی سخت تھا، ایک بچہ پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ بڑا خوبصورت بچہ تھا، بظاہر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر خاموش رہنا تو نہیں بنتا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا، کیا کیا آپ نے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارا اکٹھا رہنا مشکل ہے، پھر آپ کہتے چلو اب نہیں پوچھتا، اگر میں نے کوئی اور بات پوچھی تو پھر ہم جدا ہو جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں لوگوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لمبا سفر کر کے ہیں تو ہمیں کھانا دو، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن نکلتے نکلتے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، تو آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، جناب خضر نے دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی چلو اعتراض تو نہیں بنتا، لیکن تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھو کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ اجرتی لے لیتے، ان سے کچھ مزدوری لے لیتے کہ چلو کم از کم ہمیں کھانا ہوتا۔ تو اس وقت حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میری اور آپ کے درمیان جدائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے جدا ہوں میں آپ کو ان تینوں واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ ایک ظالم بیٹھا تھا سمندر کی اگلی طرف، تو وہ جو بھی کشتی اچھی ہوتی اس کو چھین لیتا۔ یہ غریب لوگ تھے، میں نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ چھینیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نظر نہیں پہنچتی، یعنی اور کسی کو نہیں تھا پتہ، لیکن خضر کو پتہ تھا کہ آگے ایک بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیاروں کی کرامات اور انبیاء کے معجزات پر اعتراض کرنا یہ عقل کے اندھے ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بڑی کمال کی بات تھی کہ کشتی کے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں، تختے پھینک دیے نکال کے، لیکن اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، حالانکہ معمولی سا سوراخ بھی کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ کہا یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ فرمایا جو بچے کو قتل کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بچہ حالانکہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ دین فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ ھذا کافر، یہ کافر ہے، اور اس کے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کی محبت میں کفر کی طرف جا سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو اچھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا ان کی جو دیوار ہم نے سیدھی کی وہ بستی والوں کی نہیں، وہ 2 یتیم بچے تھے، اور ان کا والد بڑا نیک اور صالح آدمی تھا،
تو اس کی خزانہ اس نے اس کے نیچے دبایا ہوا تھا، دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ کر لے جاتے، تو ہم نے اس لیے اس کو کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر یہ اپنا خزانہ لے لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ میرے 3 امور تھے، ان میں سے کوئی بھی میں نے خود نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو روحانی ڈیوٹیاں ہیں، جو باطنی ڈیوٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہیں، اور کرنے والے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی انبیاء کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی فرشتوں کی صورت میں ہوتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، تو وہ یہ امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں حضرت سکندر ذوالقرنین علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، اور یہ آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ یہ وہ بدبخت تھا جن نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور مسلمانوں میں یہ ہستیاں۔ تو اب حضرت سکندر ذوالقرنین کا یہاں واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے زمین میں بادشاہت اور حکومت دی، اور پھر ان کو دنیا میں سفر کرنا، آگے پیچھے جانا، یہ ساری سہولتیں ان کو دیں۔ ان کو اتنی طاقت تھی کہ وہ جہاں سورج غروب ہوتا مغرب میں، جس حد پر جا کے سورج غروب ہوتا وہاں تک پہنچ گئے۔ ایک سفر ادھر کا کیا تو وہ بتایا، اور پھر جو کفر کے لوگ ان کے مقابلے میں آتے گئے تو ان کے بارے میں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ان کو حکم دیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں یعنی قتل کر دیں، چاہے تو ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں لیکن فرمایا اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، جس نے ظلم کیا وہ نہیں بچ پائے گا، اس کو اللہ کے حضور عذاب دیا جائے گا۔ تو یعنی انہوں نے پوری دنیا کی ایسے سیر کی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچے، اور جہاں سورج نکلتا ہے وہاں بھی پہنچتے، اور پھر اس کے بعد آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا کہ یہ ایک ایسی آپ قوم کے پاس پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار تھی، اور چھوٹی سی، تو اس کو گرا کر وہ ان کے یاجوج ماجوج جو تھے وہ آ جاتے تھے، ہر چیز کھا پی جاتے تھے، تو ان کو قتل کرتے تھے، مار۔ وہ بڑے تنگ تھے، تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے پھر ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی جس کو سد سکندری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو توڑ نہیں سکیں گے، اور قرب قیامت جا کے وہ دیوار ٹوٹے گی اور پھر وہ ہر شے فنا اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ کیا کافر لوگ اس گمان میں ہیں، اس خیال میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے ہی بندوں میں سے جو ہیں ان کو میرے مقابل اپنا معبود مان لیں گے اور اپنا دوست بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، فرمایا جہنم کا عذاب جو ہے یہ کافروں کی دعوت ہے، وہاں ان کو ایسی دعوت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے جو خامیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں وہ جن کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ جن کی دنیا کی کمائی سب برباد ہوگی، کہ دنیا میں جنہوں نے کفر کمایا اور ہر چیز وہیں رہ گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، فرمایا یہ جو کافر ہیں نا ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت والے دن، یہ ایسے ہلکے پھلکے ہوا کے ریزوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے۔ البتہ ایمان والے جو ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اہل ایمان کی دعوت جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہوگی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، آپ فرما دو کہ اگرچہ پورا سمندر کا جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، لکھنے والی روشنائی بن جائے، کہ اللہ کے کلمات لکھ لے، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، فرمایا وہ سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی ظاہری صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحی الی میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد بے شک وہی ہے جو تمہارا اور میرا معبود ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا جی رسول پاک تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو ان کو اتنی شانوں والا سمجھنا اور ان سے اس طرح کے معجزات سمجھنا اور پھر ان کو نور سمجھنا، یہ تو بالکل قرآن کے منافی ہے۔ یاد رکھیے
انبیاء اور رسول علیہم السلام کا بشر ہونا یہ پورے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ بشر تھے، کیونکہ رسول نہیں تھے، رسول تھے، فرشتے نہیں تھے، تو بشر تھے۔ بشر کا معنی یہ ہے کہ ظاہری جو شکل و صورت ہے، جسم، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو انسانوں جیسی دے کر بھیجی، لیکن ان کی شانیں مختلف تھیں۔ یہ مثلکم سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہمارے جیسے بشر۔ تو قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پر مثلکم یا امثالکم کے الفاظ بیان کیے ہیں، لیکن اس سے مراد تشبیہ کلی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الا امثالکم، فرمایا یہ زمین میں چلنے والے چپائے اور اڑنے والے پرندے امثالکم، یہ تمہارے جیسے ہیں۔ تو اب کیا کسی ایسے شخص کو جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس تشبیہ کا قائل ہے اور وہ کہتا ہے جی نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی کے بھی 2 پاؤں ہیں، میرے بھی 2 پاؤں، لہٰذا ہم اور نبی برابر ہیں، ایک جیسے ہم، ایک مثل ہے، تو کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چپائے جو زمین پہ چل رہے ہیں، مطلب کتے کے بھی وہ چلتا ہے اور زمین پہ چلتا ہے، خنزیر، بندر اور اس طرح دیگر جانور، تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہارے جیسا ہے؟ کیونکہ امثالکم تو وہاں بھی موجود ہے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا، کسی انسان کو جانوروں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی عام انسان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابل اور ان کے جیسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی احادیث مبارکہ میں وضاحت آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ میں، لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ تو مراد یہ جو لفظ مثل یہاں آیا، اس سے مراد ظاہری حال حلیہ ہے، ظاہری جو چمڑا ہے جسم کا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ فضائل و کمالات میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بے شک اللہ کے نبی بشر بھی ہیں، اللہ کے نبی نور بھی ہیں، بشر ہیں بے مثل، کائنات میں ان جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو یہ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کا یہ یقین ہو اور جس کو یہ پتہ ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے اچھے اعمال کرے۔ برائی قدم قدم پہ منہ کھولے کھڑی ہے، تو ہمیں ان سے بچ کر اچھے اعمال کرنے ہیں۔ فرمایا اچھے اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت کرے اور اس جیسا کسی کو نہ معبود سمجھے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو مقابل لائے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم کا نام ذکر کیا گیا، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ کی جو والدہ حضرت مریم، ان کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کے غلط عقائد، اس کی تردید ہے، اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، جہنم اور قیامت، اور پھر حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر اس سورت کے اہم مضامین ہیں۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ کے مختلف ناموں پر دلالت کرتے ہیں، کہ کاف جو ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے کافی، اور پھر ہا جو ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا، یا جو ہے یہ حکمت پر، اور عین علیم ہونے پر، آپ کے اللہ کے علم پر دلالت کرتا ہے، اور صاد اس کے صدق پر، اللہ کے صادق ہونے پر، یہ بھی اللہ کے نام ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جب دعا فرماتے تو یہ کہتے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، کہ اللہ کے یہ سارے نام لے کر کہتے کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور بعض علماء نے یہ جو اللہ نے ان کو علم دیا اس کی بنیاد پر یہ چیزیں بیان کی، ورنہ حقیقی جو علوم ہیں اس کے اور ان کے معارف ہیں حروف مقطعات کے، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام سے جو مروی ہے، یقیناً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ علم کے نتیجے میں ہی یہ باتیں انہوں نے بیان کی۔ تو اس میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے وارث عطا کر۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور نام بھی یحییٰ خود رکھا، اور پھر ان کو منصب نبوت بھی عطا فرمایا کہ حضرت یحییٰ بڑی اچھی صفات والے اور بڑے خوبصورت اور بڑے باکردار ہوں گے۔ فرمایا ان پر سلام ہو جس روز وہ پیدا ہوئے، جس روز دنیا سے رخصت ہوں گے، اور پھر ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تینوں موقع وحشت والے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان موقعوں پر اللہ نے اکرام کرتے ہوئے ان تینوں موقعوں پر امن و سلامتی عطا فرمائی۔ پھر اس کے اگلے رکوع میں
حضرت مریم کا ذکر آ گیا کہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا، بڑا خوبرو اور جوان تھا۔ اس کو اب آپ سامنے دیکھ کر تو حضرت بی بی مریم کہنے لگی کہ تجھ میں خوف خدا نہیں ہے؟ تو میرے پاس آ گیا، تم جانتا نہیں ہے میں ایک خاتون ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کر، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں، تجھے بیٹا عطا کرنے آیا ہوں، ایسے نہیں۔ اب آپ جلال میں آ گئی، فرمایا مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اللہ نے جو نظام رکھا ہے، جو پروسیس رکھا ہے اولاد پیدا ہونے کا، میں تو اس سے بالکل مبرہ ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، میرا اللہ نے کردار بڑا پاک رکھا ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے، لاہب لک، لاہب متکلم کا صیغہ ہے اور بول جبریل رہیں گے میں تجھے بیٹا دوں، حالانکہ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، اس لیے کہ جبریل امین واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جبریل نے بیٹا دیا تو یہ فاعل مجازی کی طرف نسبت ہوگی کہ دیا تو اللہ نے ہے، ذریعہ جبریل امین بنے۔ اور اگر کہا جائے بیٹا اللہ نے دیا تو بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ بیٹا حقیقتاً اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی طرف نسبت کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو بیٹا داتا صاحب نے دیا یا غوث اعظم نے دیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ داتا صاحب یا غوث اعظم کوئی معاذ اللہ اللہ کے مقابل ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اس وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ ہیں کہ دیا اللہ نے ہے، ان بزرگوں کی، ان اللہ کے مقبول بندوں کی برکت، ان کی دعا سے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ یہاں پھر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ تجھے بیٹا دینا ہے۔ اب تو بیٹا ہو گیا، تو حضرت مریم نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ کہنے لگے کاش مجھے اس دن سے پہلے موت آ جاتی، کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اب میں اتنا میرا پاکیزہ کردار تھا اور سارا، اب میں بچہ وہاں لے کر جاؤں گی قوم میں تو کیا اس کا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو خیر حکم خدابندی آیا کہ تم جاؤ اور بالکل پریشان نہ ہو، کھاؤ پیو اور اپنی زندگی گزارو، وہاں جاؤ قوم میں، لوگ پوچھنے آئیں گے تو اس کو کہہ دینا لوگوں سے کہ یہ اس بچے سے پوچھ لو۔ تو حضرت بی بی مریم چلی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، تو وہ بڑے بڑے یہودی بڈھے بابے جو تھے وہ آ گئے اور آتے پہلا سوال یہ کیا کہ یا مریم انا لک، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا، تو بڑی نیک اور پاک تھی، تیرا کردار اچھا تھا، تیرا خاندان اعلیٰ تھا، تو یہ کیسے لے آئی؟ قالت انا یکون لی، حضرت بی بی مریم نے جو باتیں کی تھیں اس وقت جبریل امین علیہ السلام سے، ان کے ذہن میں وہ ساری باتیں تھیں، تو اب حکم خدابندی تھا کہ اب لے آؤ۔ تو اب وہ قوم آگئی ساری سوال کرنے کے لیے، تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم تیری ماں بھی اعلیٰ تھی، تیرا باپ بھی اعلیٰ تھا، اور کبھی انہوں نے کوئی ایسی گناہ والی بات نہیں کی، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو پنگوڑے میں بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو اب اتنی بات تھی تو حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ پہلا عیسائیوں کی اس عقیدے کا رد یہیں سے ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور خدا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندگی ہے مجھے حکم ہے کہ میں نماز ادا کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو یہودی لوگ تھے وہ آئے تو تھے حضرت بی بی مریم کے کردار پر اعتراض کرنے کے لیے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی تو اس میں آپ نے اپنی والدہ کی تو کوئی صفائی نہیں دی، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ بھی میری ماں بڑی پاک ہے، میری ماں باکردار ہے، خبردار میری ماں پر اعتراض نہ کرنا، یہ تو کہا ہی نہیں۔ انہوں نے اتنا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے، انہوں نے اگلا اعتراض کوئی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کے یہودی بھی یہ بات جانتے تھے کہ جب اتنا کہہ دیا کہ میں نبی ہوں تو پھر نبی کی جو ماں ہوتی ہے ان کے کردار پر سوالات نہیں اٹھائے جاتے، ان کی عظمت آنکھیں بند کر کے تسلیم کی جاتی ہے۔ تو یہ اس رکوع میں ذکر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، پہلے بھی پچھلے کئی پاروں میں مختلف جگہ پر یہ مضمون گزرا
کہ آپ کا جو چچا آزر تھا جو بت بناتا تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی پوجا کرتے ہو کہ جو لا یسمعون نہ سنتے ہیں، ولا یبصرون نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ آپ میرے پیچھے چلو، میں جو اللہ کا دین حق لے کر آئے ہوں اس پر آ جاؤ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے چچا جی شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اور آپ اس کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تو پھر آپ نے آگے ان کو سمجھایا، نصیحت کی، وعیدیں سنائیں، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو اب وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکتے ہیں، تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اس نے کہا ابراہیم اگر تم باز نہ آئے مجھے روکنے سے تو پھر میں تمہیں نپٹوں گا تم سے، اور تم پر پتھر برساؤں گا، تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ آپ نے چھوڑ دیا اور فرمایا ٹھیک ہے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑا، تو تبلیغ جاری رکھی، نصیحت فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ کوئی بھی ہو حق بات کہنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم جو ہمیں ملا ہے وہ آگے پہنچانے میں کوئی ہیزیٹیشن ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یہ بڑے اخلاص والے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ تو ہم نے ان کو کوہ طور پر بلایا، یہ پہلے بھی واقعہ گزر چکا کہ کتاب دینے کے لیے، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہاں وہ خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آئے اور فرمان کو اپنی طرف ہم نے ندا کی اور اپنا مقرب بنا لیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو، جو ان کا بھائی تھا، ان کو بھی نبی بنایا اور ان کا معاون بنایا۔ پھر آگے حضرت اسماعیل کا ذکر آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے میں فرمایا کہ وہ صادق الوعد وکان رسول النبی ہے، وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے، اپنے اہل کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے ہاں محبوب تھے، پسندیدہ تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیک لوگوں کی اولادوں میں بھی بعض اوقات آگے ایسے لوگ آ جاتے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکوں کی اولاد ہونے کے باوجود بھی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرمایا وہ جہنم میں جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی اولاد میں، اولیاء کی اولاد میں سے اگر کوئی بندہ شریعت کو چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، تو اس لیے نہیں اس کی بس تابع داری کرتے جانا کہ جی وہ فلاں کی اولاد ہے، دیکھنا یہ کہ اس کے اپنے اعمال کیسے ہیں۔ ہاں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اچھے عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آگے جنت کی خوبیاں، خصوصیات، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر انسان کو فرمایا گیا جو کہتا تھا نا اذا مت لسوف اخرج حیا، کہ انسان کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، فرمایا انسان کو پتہ نہیں جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے پیدا کیا، جب کچھ نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کر لیا، تو مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا کافروں کی طرف، وہ ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کو باتیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ایمان والوں کو اس سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں گروہ در گروہ حاضر ہوں گے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، مومنوں کے لیے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے فرمایا ہانکا جائے گا ان کو، یعنی ایسے جیسے ریوڑ بنا کر ہانکا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کے ہاں کوئی خود بخود شفاعت نہیں کر سکتا، جس کی اللہ کے ہاں مقبولیت و محبوبیت ہوگی وہی اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت چیز ہی کوئی نہیں، جو کیا اسی پر، بھائی اللہ کی رحمت سے کیوں قوم کو نا امید کرتے ہو؟ اللہ کے پیارے رسول کی شفاعت سے کیوں نا امید کرتے ہو؟ شفاعت سے احادیث کے ابواب بھرے پڑے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی شفاعت کی باتیں لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے تھے؟ تو وہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود حضور نے یہ شفاعت والی باتیں بتائیں، صحابہ نے بیان کی، تو تم زیادہ اللہ کے قریبی ہو گئے ہو، تم اللہ کی رحمت سے لوگوں کو نا امید کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کتنے قبیلے، قومیں، قافلے اور جو لوگ تھے اس سے پہلے ہم نے وہ ہلاک کر دیے، بستیاں ہلاک کر دیں۔ تو خیال کرنا چاہیے
تو اس میں لوگوں کو سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی۔ پھر آگے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت میں 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں۔ طٰہٰ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور اس میں قرآن حکیم کا تذکرہ کیا گیا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ قرآن ہم نے ایسے نہیں اتارا کہ صرف جو ہے یہ تھکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے نصیحت، اللہ پاک کے احکامات اور یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی۔ پھر اللہ کے اسماء کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، کہ جب آپ نے اہل سے کہا کہ آپ ٹھہرو، مجھے وہاں آگ محسوس ہو رہی تو میں آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ آگ کا لے کر آتا ہوں، تو یہ سردی ہے تو اس میں کرتے ہیں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب قریب آئے نا تو آواز آئی انی انا ربک فاخلعنا علیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، یہاں اپنے جوڑے اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک پاک وادی میں طویٰ میں آ گئے ہیں۔ تو پھر یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نبوت کے احکامات کا اعلان کرنے کا حکم دیا، آپ کو نبوت کی شانوں سے سرفراز فرما دیا، اور پھر آپ کو 2 معجزات دیے۔ ایک عصا جو تھا، ڈنڈا، وہ ضرورت کے وقت کچھ بھی بن سکتا تھا، عصا بن سکتا تھا اور پھر اژدہا بن جاتا، اور پھر دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کا ہاتھ جو تھا اس کو بغل میں لے کر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے جب حکم ہوا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ بھی کھول دے اور میری امور جو ہیں وہ ان کو آسان کر دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں سلاست و فصاحت اور بلاغت پیدا کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے۔ تو اللہ پاک نے ان کا معاون بنا دیا، حضرت ہارون کو۔ اور پھر یہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی یہاں ذکر کر دیا کہ جو پہلے بھی اشارے گزرے پیچھے، اور آگے پارہ نمبر 20 میں اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ فرمایا موسیٰ ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بچایا، اور آپ کی والدہ جو تھی ان کی طرف ہم نے الہام کیا، خیال بھیجا کہ ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم، کہ ان کو تابوت میں رکھ کر تو سمندر میں بہا دو، دریا میں بہا دو، خود بخود ساحل پہ پہنچ جائیں گے، اور اللہ کا دشمن یعنی ہمارا دشمن اور آپ کا دشمن وہی جو ان کو گھر لے گیا، یعنی فرعون کے گھر میں پرورش کی۔ اور پھر آپ کی ہمشیرہ کا تذکرہ کیا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور وہاں جب دودھ پلانے کا معاملہ آیا تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، اس میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اور مختلف چیزیں جادوگروں کا، جو جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا یہ تو جادوگر ہیں اور ہم مقابلے کے لیے جادوگر بلاتے ہیں، تو جادوگر بلا لیے گئے، اور جب انہوں نے اپنی جادو کے زور سے وہ رسیاں سانپ وغیرہ بنا کر پھینکیں تو اللہ کے نبی نے اژدہا بنایا اس کو، اپنے ڈنڈے کو، اور وہ ساری کھا گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکیاں دیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا اب جو کرنا کر لو، ایمان کی دولت ملنے کے بعد ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی فکر نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں اور تذکرہ کیا گیا اس رکوع میں کہ فرمایا کہ بندوں کو لے کر نکلو، یعنی اپنی قوم کو لے کر نکلو رات کے اندھیرے میں۔ تو وہ پھر سارا واقعہ لے کر نکلنے کا اور پھر سمندر میں وہاں سے گزارنے کا، اور پیچھے جو قوم آنے والی تھی اس کا یعنی فرعونی جو تھے ان کے غرق کرنے کا یہاں ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی بے صبری اور جلد بازی کا تذکرہ کیا کہ تھوڑا سا وقت ملتا تھا تو بدل جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تورات لینے گئے تو پیچھے وہ سامری کے پیچھے لگ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اس کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر حضرت ہارون کے پاس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، جلال میں آئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا کہ میں نے اتنی محنت سے اس قوم کو سیدھا کیا تھا، تو آپ جب یہ گمراہ ہو رہے تھے تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ باز نہیں آئے، تو اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمایا جی اللہ پاک نے بنائے ہیں اور ان کو چھوٹا بڑا کرنا، ان کو چلانا، قیامت کے روز یہ روئی کے دھوموں کی طرح اڑیں گے اور یہاں میخیں بنا کر گاڑ دیے گئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور وہی جو ان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر شیطان کے انکار کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر آ کر ان کے سامنے ایسے ایسی قسمیں کھائیں، اللہ کے نام لیے، اللہ کے واسطے دیے، اور کہا کہ آپ یہ کھا لو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ ہمیشہ رہو گے۔ تو اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے نبی نے کی توجہ اس حکم سے ہٹ گئی، اور وہ جب کھا لیا، اس کے درخت کے قریب چلے گئے، تو فرمایا پھر اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ آزمائش دارالامتحان جو ہے اس میں بھیج دیا گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جو صبر کرنے والا ہے نا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، دل شکستہ نہ ہوں، صبر کریں، تو صبر کرنے والا کریں، اور صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا حضور کی امت کے لیے اس میں سبق ہے کہ کافروں کی دولت دیکھ کر تمہاری آنکھیں مت پھیل جائیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، 4 روزہ زندگی ہے، اس میں ہے سب کچھ، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ آپ بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھو، اس پر باقاعدگی کرواؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، ہر شخص انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔